کہ اب انہوں نے جو موقف اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وہ ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا۔ یہاں یہ بات سمجھیں بنیادی طور پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے بالکل جو الگ ہو گئے اس پورے معاملے سے، اس پورے فتنے سے، یعنی جو فتنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں میں ایک آزمائش بن چکی تھی وہ مراد ہے، وہ ایک گروہ پورا الگ ہو گیا بالکل سرے سے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ان میں سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ صحیح بخاری میں 31 نمبر حدیث، 6875 نمبر حدیث اور 7083 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 7187 اور سنن ابی داؤد میں 4269، نسائی 4133 اور سنن نسائی میں 4134، 33 اور 34 یہ روایت موجود ہے کئی کتابوں میں کہ جب حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ساتھ دینے کے لیے اخنف بن قیس صحابی جا رہے تھے، تو حضرت ابو بکرہ صحابی نے ان سے پوچھا اے تریدو، اے اخنف بن قیس کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انصرو ھذا الرجل، میں اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابو بکرہ صحابی نے ان کو روکا اور کہا کہ ارجع، واپس لوٹ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لہذا دونوں مسلمان آپس میں مقابلے میں آ چکے ہیں، تو تم دونوں سے دستبردار ہو کے پیچھے واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ موقف تھا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ حضرت محمد ابن مسلمہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ جو اس فتنے سے بالکل الگ تھلگ رہے، ان کا وہ کہتے نہیں ہم نہ حضرت علی کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں آنے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ ہم الگ رہیں گے۔ اب یہ جو موقف تھا الگ رہنے والوں کا، یہ ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا۔ اجتہاد کس بنیاد پر؟ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے جب مسلمان آپس میں تلوار لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، تو اس بنیاد پر وہ الگ رہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، وہ جو مسلمان تھے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور ان باغیوں کے خلاف جو قتال کرنا اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لہذا میں ان کے خلاف قتال کریں گے اور تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور جو ان کے مقابلے میں تھے، ان کے مقابلے میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا جیلمی اتنا تو مانتا کہ حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کا جو موقف تھا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا، اور سابقہ پہلے اپنی گفتگو میں اور اپنے ریسرچ پیپر میں یہ مان چکا کہ حضرت امیر معاویہ کا موقف بھی اجتہاد پہ مبنی تھا، لیکن اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی تمام جنگوں میں حق پر تھے، حق بدست حیدر قرار، حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، حق تھا، حق بدست حیدر قرار ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں اور ان پہ لعن و طعن کار فجار ہیں۔ صحابہ تمام قابل احترام ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل پیرا ہوئے، لیکن ان جنگوں میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور بالخصوص جنگ جمل اور جنگ صفین میں، جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے میں جو صحابہ آئے تھے ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا، البتہ ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، تو اب مقابلے میں ان کا موقف خطا اجتہادی پہ مبنی تھا۔ یہی اہل سنت جمہور کا موقف ہے، لیکن مرزا جیلمی اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا کہ نہیں جی وہ خطا اجتہادی نہیں تھی، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اناد، بغض اور دشمنی کی بنیاد پر، اور وہ اصل میں جو نا وہ ملک اور حکومت اور جو منصب اور جاہ کو طلب کرنے کے لیے انہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا اجتہاد نہیں تھا۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے
وہ اجتہاد ہی پر مبنی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف اجتہاد پہ مبنی تھا تو اس پر ان کے پاس دلائل کیا تھے، کس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ جو جنگ